بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 8، انسان ساز واقعات۔ جنت کی خوشخبری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد پر وحی کی کہ خلاوہ دختر اوس کو بہشت کی خوشخبری دو اور اس کو بتاؤ کہ وہ بہشت میں تمہارے قریب رہے گی۔ حضرت داؤد نے اس کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ عورت باہر آئی اور پوچھا کہ میرے متعلق کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ حضرت داؤد نے ارشاد باری تعالیٰ اس سے بیان فرمایا اور اس سے کہا کوئی دوسری عورت بھی میرے نام کی ہے؟ حضرت نے کہا نہیں، خدا نے تجھ کو خاص طور پر خوشخبری دی ہے۔ اس نے عرض کی اے خدا کے رسول، میں آپ کو جھٹلا تو نہیں سکتی، لیکن خدا کی قسم میں اپنے آپ میں کوئی ایسی بات نہیں پاتی ہوں جو اس مرتبے کا سبب ہو سکے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اپنے پوشیدہ حالات سے آگاہ کر۔ اس نے کہا یہ ہے کہ کبھی کوئی دکھ پر تکلیف و پریشانی فاقے کی حالت مجھ پر نہیں گزری، مگر یہ کہ میں نے اس پر صبر کیا اور خدائی سے دعا کی کہ میری تکلیف دور کرے، اور اس حال پر راضی رہی اور شکر و حمد خدا بجا لایا کرتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اسی خصلت کی وجہ سے تجھے یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جسے خدا نے اپنے نیک بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ خدا سے تجارت کا دلچسپ واقعہ۔ بسند معتبر ابو حمزہ شمالی سے منقول ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص پیغمبروں کی اولاد میں سے تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ وہ اپنا مال کمزوروں، محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کی زوجہ بھی اس طرح خرچ کرتی رہی۔ تھوڑی مدت میں وہ تمام دولت صرف ہو گئی۔ اس شخص کا ایک فرزند تھا۔ جب وہ بڑا ہوا جس کے پاس جاتا وہ اس کے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے اور اس کے لیے عقل و نیکی کی دعا کرتے۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا طریقہ تھا کہ جس کے پاس جاتا ہوں وہ میرے والد کے لیے خدا سے رحمت چاہتا ہے اور میرے حق میں دعا کرتا ہے۔ ماں نے کہا تیرا باپ نہایت صالح اور نیک تھا اور بہت مالدار تھا۔ وہ اپنا مال محتاجوں غریبوں پر صرف کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد میں بھی اسی طریقے پر مال خرچ کرتی رہی۔ آخر وہ تمام دولت صرف ہو گئی۔ لڑکے نے کہا اماں جان، میرے پدر بزرگوار جو کرتے تھے اس کا ثواب ان کو حاصل ہوتا تھا، اور آپ نے جو کچھ کیا اس کا حق آپ کو نہ تھا اور مستحق عذاب ہو گئیں۔ ماں نے کہا بیٹا کس سبب سے؟ لڑکے نے کہا اس لیے میرا باپ جو کرتا تھا اپنے مال سے کرتا تھا، اور آپ نے دوسرے کا یعنی میرا مال صرف کر ڈالا۔ ماں نے کہا اے بیٹا تو نے سچ کہا، لیکن مجھے گمان نہ تھا کہ تو مجھے پر اعتراض کرے گا اور وہ مال میرے لیے حلال نہ کرے گا۔ لڑکے نے کہا میں نے وہ مال آپ کے لیے حلال کیا، اب کچھ اور بھی ہے کہ میں اس کو اپنا ذریعہ معاش قرار دوں اور اللہ کا فضل حاصل کروں، شاید خدا ہم کو فارغ البالی نصیب کرے۔ اس نے کہا 100 درہم میرے پاس ہیں۔ لڑکے نے کہا خدا نے چاہا تو اسی میں برکت ہوگی، وہ تو بڑا برکت دینے والا ہے، خواہ مال کم ہی ہو۔ آخر کار وہ 100 درہم لے کر طلب روزی کے لیے نکلا اور روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ سر راہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے جس کے چہرے سے آثار نیکی، تقوی اور صلاح ظاہر ہیں۔ لڑکے نے اس کو دیکھ کر دل میں کہا اس سے بہتر تجارت اور کیا ہوگی کہ میں اس مرد صالح کو غسل و کفن دوں، اس پر نماز پڑھوں اور دفن کروں۔ غرض اس کی تجہیز و تکوین میں 80 درہم خرچ ہوئے۔ اب اس لڑکے کے پاس 20 درہم رہ گئے تھے۔ پھر وہاں سے طلب فضل خدا اور حصول نعمت کے لیے آگے بڑھا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس سے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا خدا کے فضل اور روزی کی تلاش میں۔ پوچھا کتنا سرمایہ ہے؟ کہا 20 درہم۔ اس شخص نے کہا 20 درہم سے کیا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا اگر خدا چاہے تو تھوڑی سی چیز میں بہت برکت دے دیتا ہے۔ اس مرد نے کہا سچ ہے؟ اچھا اگر میں تم کو کچھ بتاؤں تو میرے کہنے پر عمل کرو گے، لیکن شرط یہ کہ جس قدر نفع ہوا اس میں سے نصف میرا ہوگا۔ لڑکے نے کہا منظور ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ اس راہ سے جس پر تم چل رہے ہو تم ایک مکان تک پہنچو گے، اس گھر کے لوگ تمہاری ضیافت کریں گے، تم قبول کرنا اور ان کے مہمان ہو جانا۔ جب ان کے گھر میں داخل ہوگے اور بیٹھو گے تو جب خادم تمہارے لیے کھانا لائے تو اس کے ساتھ ایک سیاہ بلی بھی ہوگی۔ تم اس خادم سے کہنا کہ یہ بلی میرے ہاتھ فروخت کر دو، وہ انکار کرے گا، تم اصرار کرنا، آخر وہ مجبور ہو کر کہے گا اس کی قیمت 20 درہم ہے۔ تم 20 درہم دے کر بلی لے لینا، اس کو ذبح کر کے اس کا سر جلا دینا، پھر اس کے سر کا مغز لے کر فلاں شہر چلے جانا، وہاں کا بادشاہ نابینا ہو گیا ہے، وہاں لوگوں نے کہا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں۔
اور ان لوگوں کو دیکھ کر خوف مت کرنا، جو بادشاہ کے علاج کے لیے آئے تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تو دار پر کھینچ دیے گئے، اور علاج کی جو شرط چاہو کرنا۔ پہلے روز اس بجلی کے مغز کی ایک سلائی بادشاہ کی آنکھوں میں لگانا، اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اگر وہ اصرار کرے کہ زیادہ دوا لگاؤ تو منظور نہ کرنا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی ایک سلائی اس کی آنکھوں میں لگانا، اس سے زیادہ نہ لگانا۔ غرض وہ لڑکا روانہ ہوا اور ان لوگوں کے ہم مہمان ہوا۔ وہاں سے بلی خرید کر بادشاہ کے شہر میں پہنچا اور اس کے علاج میں مشغول ہوا۔ پہلے روز ایک سلائی بلی کے مغز سے لے کر اس کی آنکھوں میں لگائی، کچھ فائدہ ہوا۔ دوسرے روز وہ کچھ دیکھنے لگا اور تیسرے روز بالکل بینا ہو گیا اور اس کی آنکھیں مثل سابق روشن ہو گئیں۔ پھر تو بادشاہ نے اس سے کہا، تمہارا مجھ پر بے حد احسان اور بے انتہا حق ہے کہ تم نے میری بادشاہی مجھے واپس دے دی ہے۔ میں اس کے صلے میں تم کو اپنی دختر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میری ماں زندہ ہے اور میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور کہا، جب تک تمہارا دل چاہے میرے پاس رہو اور جب چاہو اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ لڑکا 1 سال تک بادشاہ کے پاس نہایت عزت اور شان و شوکت کے ساتھ مقیم رہا۔ 1 سال کے بعد اپنے وطن کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے بے انتہا مال و زر اور بے حساب سامان، اونٹ، گائے، بھیڑ وغیرہ اس کو دے دیے۔ لڑکا اپنی زوجہ اور تمام سامان کے ساتھ روانہ ہوا اور پہلے اس مقام پر آیا جہاں اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اس کو علاج کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ شخص اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے کو دیکھتے ہی اس نے کہا، صاحبزادے، تم نے اپنے عہد کو پورا کیوں نہیں کیا؟ لڑکے نے کہا، بادشاہ کے پاس رہ کر جو کچھ میں نے کھایا پیا اور خرچ کیا، ان تمام گزرے ہوئے مال و نعمت کو میرے لیے حلال کر دیجیے، اور موجودہ مال و متاع جو کچھ میرے ساتھ ہے اس میں سے نصف آدھا حاضر ہے۔ لڑکے نے تمام سامان کے 2 حصے کیے اور کہا، اس میں سے جو حصہ آپ پسند کریں لے لیں۔ اس شخص نے کہا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں کر؟ جواب دیا، یہ عورت بھی اس کمائی میں شامل ہے، میں اس میں شریک ہوں۔ لڑکے نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اچھا، تمام مال و زر تم لے لو اور عورت کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، میں تو عورت میں سے بھی اپنا حصہ چاہتا ہوں۔ اس وقت لڑکے نے آرا منگایا اور اس عورت کے سر پر رکھ کر کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک حصہ اس مرد کو دے دے۔ تب اس شخص نے کہا، ہاں، اب تم نے اپنا عہد پورا کر دکھایا ہے۔ یہ عورت اور یہ تمام سامان اور مال و زر سب کچھ تمہارا ہی ہے، لے جاؤ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک فرشتہ ہوں، خدا نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں تم کو اس عمل کا صلہ دوں جو تم نے اس مردے کے ساتھ کیا تھا جو سرے راہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے بہترین تجارت۔ عابد کی فتح۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا الحمدللہ رب العالمین و عاقبۃ المتقین پڑھنا وظیفہ تھا، یعنی تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے اور بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ عابد کے اس وظیفے سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے ایک شیطان کو بھیجا کہ جا کر سمجھائے کہ نیک انجام امیروں اور دولت والوں کے واسطے ہے۔ وہ ملعون عابد کے پاس آیا اور یہی سمجھانے کی کوشش کی۔ عابد نے انکار کیا اور وہ دونوں میں نزاع ہوا اور یہ طے پایا کہ جس سے ملاقات ہوگی اسی سے فیصلہ کرایا جائے گا۔ وہ جس کے حق میں فیصلہ کرے وہ اپنے فریق کا ایک ہاتھ کاٹ لے۔ غرض ایک شخص کے پاس پہنچے اور صورت واقعہ بیان کی۔ اس نے کہا، انجام بہتر توانگروں کے لیے ہے۔ یہ سن کر شیطان نے عابد کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور دونوں واپس ہوئے، لیکن عابد نے پھر بھی وظیفہ جاری رکھا۔ شیطان نے کہا، پھر وہی کہتا ہے، پھر معاملہ ثالث پر قرار دیا۔ اس مرتبہ دوسرے شخص کے پاس پہنچے، اس نے بھی وہی فیصلہ کیا اور شیطان نے عابد کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن عابد نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ شیطان نے کہا، اچھا، اب کسی اور سے فیصلہ کرواؤ، جس کے خلاف فیصلہ کرے اس کی گردن کاٹ لی جائے۔ یہ طے کر کے دونوں چلے۔ خداوند عالم نے اب کے ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا۔ جب اس سے اپنا قصہ دونوں نے بیان کیا، اس فرشتے نے عابد کے دونوں ہاتھ ان کی جگہ پر رکھے اور اپنا ہاتھ پھیرا، دونوں ہاتھ درست ہو گئے اور شیطان کی گردن اڑا دی اور کہا، اس طرح پرہیزگاروں کا انجام نیک ہوتا ہے۔ باپ کو بیدار نہ کرنا اور خدا کا انعام۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم اور نیک شخص نے اب بنی اسرائیل کی ایک عورت کی خواستگاری کی۔ اس نے قبول کر لیا۔ اس عورت کا ایک جزا زاد بھائی بڑا فاسق اور بدکار تھا۔
اس نے بھی خواستگاری کی تھی لیکن عورت نے منظور نہیں کیا تھا، لہٰذا اس نے اس مرد سے حسد کیا اور اس کی طاق میں رہا۔ آخر کار اس کو قتل کر ڈالا اور اسے اٹھا کر حضرت موسیٰ کے پاس لایا اور کہا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ہے اور اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، بنی اسرائیل میں قتل کا حکم بہت سخت تھا۔ غرض بنی اسرائیل جمع ہوئے اور کہا اے پیغمبر خدا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہی میں سے ایک شخص اور تھا جس کے پاس ایک گائے تھی۔ اس کا ایک نہایت نیک اور فرمانبردار لڑکا تھا۔ اس کے پاس کوئی چیز تھی جس کے خریدنے کے لیے لوگ آئے۔ جہاں وہ چیز رکھی ہوئی تھی اس مقام کی کنجی اس کے باپ کے سر کے نیچے تھی اور وہ سو رہا تھا۔ لڑکے نے حق قدر کی رعایت کرتے ہوئے اس کو خواب سے بیدار نہ کیا اور خریداروں کو واپس کر دیا۔ جب باپ بیدار ہوا تو لڑکے سے پوچھا کیا کچھ فروخت کیا؟ اس نے کہا کچھ لوگ تو خریدنے آئے تھے لیکن جہاں مال رکھا ہوا تھا اس کی چابی آپ کے سر کے نیچے تھی اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کو بیدار کروں، اس لیے میں نے ان کو واپس کر دیا۔ باپ نے کہا اس نفع کے عوض میں جو مال نہ فروخت ہونے کے سبب تجھ سے منافع ضائع ہوا، میں اس گائے کو تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ خدا کو بھی یہ فعل پسند آیا جو اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کہ والد کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس عمل کی جزا میں خدا نے اپنے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس گائے کو اس سے خرید کر ذبح کرے۔ غرض جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے اور رو رو کے اس مقتول کے بارے میں فریاد کی تو موسیٰ نے فرمایا کہ خدا تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے تعجب کیا اور کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ ہم تو اپنے کشتے کو تمہارے پاس لائے تھے اور اس کے قاتل کا پتہ دریافت کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ جاہل بنوں یا تم سے مذاق کروں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوئی تو عرض کی کہ دعا کیجیے کہ خدا بیان فرمائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ نہ فارض ہو نہ بکر۔ ان لوگوں نے کہا دعا کرو کہ خدا اس کا رنگ بھی بیان فرمائے۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو زرد اور بہت زرد ہو، جو دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہو اور لوگ اس کے دیکھنے سے خوش ہوں۔ پھر ان لوگوں نے کہا دعا کرو کہ تمہارا پروردگار اس گائے کی اور صفت بیان فرمائے۔ کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ جس سے ہل جوتنے کا کام نہ لیا گیا ہو اور نہ اس سے آب کشی کرائی گئی ہو، سوائے زرد رنگ کے اس میں اور کوئی رنگ کے نقطے اور دھبے نہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اب جا کے ٹھیک بیان کیا، ایسی گائے فلاں شخص کے پاس ہے، اس نے اپنے لڑکے کو اس کی نیکی کے عوض دے دی ہے۔ وہ لوگ اس لڑکے کے پاس گائے خریدنے گئے۔ اس نے کہا اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ یہ سن کر وہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا وہ اس قدر قیمت طلب کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تمہارا اسے خریدنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، بے شک وہی گائے ذبح ہونی چاہیے، اسی قیمت پر خریدو۔ غرض اس کو ان لوگوں نے اسی قیمت پر خرید کیا اور ذبح کیا اور کہا اے پیغمبر خدا اب کیا کریں؟ خدا تعالیٰ نے وحی کی کہ اے موسیٰ ان سے کہو کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس کشتے پر ماریں اور اس سے پوچھیں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس گائے کی دم لے کر اس کشتے پر ماری اور اس سے پوچھا کہ تجھ کو کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا فلاں پسر فلاں نے، یعنی چچا کے اس لڑکے نے جو اس کے خون کا دعوے دار تھا۔ قارئین محترم، خصوصاً میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے اگر اس واقعے کو پڑھا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے والدین کے آرام کو بے آرامی میں تبدیل نہیں کریں۔ یقیناً جب ہم ایسا کریں گے تو حق تعالیٰ کا ہم پر انعام و اکرام ہوگا جس طرح اس لڑکے پر ہوا، انشاءاللہ کے بغیر وعدہ۔ کہتے ہیں ایک شخص کی بہت ہی نیک بیوی تھی۔ وہ عورت ہمیشہ شوہر کو کہتی اپنے ہر کام میں انشاءاللہ کہا کرو، لیکن اس کا شوہر اس کی بات پر کان نہ دھرتا بلکہ بعض اوقات اس کا مذاق بھی اڑاتا۔ ایک دن کھانا کھانے کے دوران کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ وہ شخص چیز لینے کے لیے گھر سے باہر گیا اور بیوی سے کہا تم کھانے میں مشغول رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ بیوی نے کہا انشاءاللہ۔ شوہر نے کہا یہ کام بہت ہی چھوٹا ہے، انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یوں گیا اور یوں آیا اور گھر سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلا باہر پولیس نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ کچھ مدت کے بعد جب وہ آزاد ہوا اور گھر آیا دق الباب کیا۔ بیوی نے پوچھا کون؟ شوہر نے کہا میں ہوں انشاءاللہ۔ بیوی نے کہا تم کون ہو؟ شوہر نے کہا میں تمہارا شوہر ہوں انشاءاللہ۔ بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا اتنی مدت کہاں رہے؟ شوہر نے کہا جیل میں تھا انشاءاللہ۔
بیوی نے کہا تمہارا جرم کیا تھا؟ شوہر نے کہا کوئی گناہ نہ تھا، فقط میرا گناہ انشاءاللہ نہ کہنا تھا، انشاءاللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا سائل کا ہاتھ چومنا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب کسی غریب کو کوئی چیز دیتے تھے تو اپنا ہاتھ چومتے تھے، اور بعض روایات میں کہ فقیر کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا اس فعل کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 104، اور وہ صدقات اپنے بندوں سے وصول کرتا ہے، اور روایات میں ہے صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلی خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔ یہ دراصل خدا ہے جو ہم سے صدقات لے رہا ہے۔ ظاہر میں تو یہ سائل یا مانگنے والے کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں خدا وصول کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے سائل کا ہاتھ متبرک ہو گیا، لہٰذا اس وجہ سے میں اپنے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہوں کہ اس ہاتھ سے ایک نیک کام صادر ہوا ہے۔ قارئین محترم، یہ واقعہ پڑھ کر آپ خود فیصلہ کریں ہم فقیر کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور امام نے کیسا سلوک کیا۔ حرام غذا سے پرہیز۔ شریک بن عبداللہ بن منان بن انس سے نقی کا قصہ ہے۔ شریک ایک زاہد عابد مسلمان اور عالم تھا۔ مہدی عباسی خلیفے کے زمانے میں اس کو حکومت سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ اس کے درباریوں سے۔ ایک دن مہدی عباسی خلیفہ نے شیطانی خیالات کے ذریعے شریک کو اپنے ہاں بلوایا اور کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زاہد عابد عالم ہیں، ہمارے قاضی القضاء بن جائیں۔ اس نے کہا میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں حکومت کے کسی کام میں دخالت نہیں کروں گا۔ مہدی عباسی خلیفہ نے کہا اچھا، اگر قضاوت کو قبول نہیں کر رہے ہو تو ہمارے بچے کو تعلیم دینا قبول کر لو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب میں تیری خلافت کو قبول نہیں کرتا تو تیرے بچوں کو بھی قبول نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہے، ایک وقت ہمارے پاس کھانا تناول فرمائیں۔ اب ان 3 قضاوت تعلیم کھانے میں سے ایک کو ضرور قبول کرنا ہوگا۔ کھانے کی دعوت کو قبول کیا۔ وہ غذا بہت ہی لذیذ و نرم، لیکن وہ واقعی زہر مار تھی۔ کھانا کھایا، پیٹ حرام سے پر ہو گیا، بعد میں گھر آیا اور سو گیا۔ حرام غذا نے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ یہی عابد اور زاہد اپنے آپ سے کہنے لگا کیا حرج ہے اگر میں قاضی القضاء بن جاؤں، اور اگر قاضی ہو گیا تو ہو سکتا ہے میں مسلمانوں کے کام آ سکوں اور کافی لوگوں کے کام کر سکتا ہوں۔ بعد میں کہا اگر بچوں کو تعلیم دربار میں جا کر دوں تو میری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ صبح مہدی عباسی کے پاس آیا اور کہا میں قضاوت کے عہدے کو قبول کرتا ہوں اور بچوں کی تعلیم کو بھی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی کہ شریک جانتا تھا کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی طرح دھکیل رہا ہوں، مگر حرام غذا سے اس کا دل سیاہ ہو گیا تھا۔ خدا سورہ زمر آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے کہ افسوس ان لوگوں پر جن کے دل یاد خدا سے سخت ہو گئے ہیں۔ مال کا گویا ہونا۔ ایک شخص نے بہت سا مال جمع کیا اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو اس کے ہاں موجود نہ ہو۔ ایک بڑا عالی شان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے، ان پر غلام محافظ مقرر کیے اور مکان کی تعمیرات کے بعد بہت بڑی دعوت کا پروگرام رکھا جس میں اپنے تمام عزیز و احباب و اقربا کو جمع کیا۔ خود ایک بڑے تخت پر فخریہ انداز میں بیٹھا، شاید سمجھ رہا تھا کہ اب دولت ختم نہ ہوگی۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ کئی سال تک اب خریدنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ خیال دل میں گزرا ہی تھا کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے گردن میں فقیروں جیسا جھولا پڑا ہوا اور دروازے پر آیا، اور اس نے زور سے دق الباب کیا کہ اس کے تخت پر آواز پہنچی۔ غلام دوڑے، یہ کون نامعقول شخص ہے جسے تمیز نہیں کہ بادشاہ سلامت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ غلام در پر آیا، فقیر سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس فقیر نے کہا اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلام نے کہا ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس آئیں گے؟ اس نے کہا ہاں ضرور آئیں گے۔ غلام آقا کے پاس آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا تم لوگوں نے اس کو اس کہنے کا مزہ نہ چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ پہلے سے زیادہ زور سے دروازہ بجایا، جس پر دربان دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے۔ فقیر نے کہا اپنے آقا سے جا کر کہہ دو کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور غلام نے آقا سے جا کر کہا حضور وہ فقیر نہیں ملک الموت ہے۔ یہ سنتے ہی بہت ہی عاجزی سے کہنے لگا اس سے یہ کہہ دو کہ میرے فدیے میں کسی دوسرے کو قبول کر لے۔ اتنے میں یہ فقیر اندر پہنچ گیا اور اس سے کہا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری ہی روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنا سامان جمع کیا اور مال سے کہنے لگا اللہ کی لعنت ہو کہ تو نے
اور تیری مشغولیت نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے غافل کر دیا اور اتنا وقت نہ دیا کہ میں کسی وقت خدا کو یاد کر لیتا۔ خدا کی قدرت سے مال گویا ہوا، مجھ پر کیوں لعنت کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تجھ کو عزت، شان و شوکت، بادشاہت ملی۔ میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا۔ تو دولت کے حصول میں لگا رہا، نیک لوگوں کو اپنے دروازے سے ہٹا دیا کرتا تھا اور تو مجھ کو بری جگہوں پر خرچ کرتا تھا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تو مجھے خیر کے مواقع اور جگہوں پر خرچ کرتا تو میں آج تیرے کام آتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے ایک دم اس کی جان اور روح قبض کر لی۔ قائرین محترم، آپ نے دیکھا کہ انسان مال و دولت کی جمع آوری میں لگا ہوا ہے اور خدا کو بھول چکا ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں، ہاں وہ دولت جو انسان کو خدا سے دور کر دے بری ہے۔ ہم اس واقعے کو پڑھ لینے کے بعد یہ عہد کرتے ہیں کہ دولت کے ساتھ ساتھ خدا سے غافل نہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ خواب غفلت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ ایک دن کھیت میں ہل چلانے کے لیے گیا۔ ہل چلاتے چلاتے کسان کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کو نظر انداز کر دیا، دوسری مرتبہ اس کی نظر پھر اس چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ وہ چیز سورج کی روشنی کی زیادتی کی وجہ سے پہلے سے کہیں زیادہ چمکنے لگی۔ دل میں کہنے لگا آخر یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بالآخر اس کی طرف بڑھا اور اس چیز سے مٹی کو صاف کیا تو اس کی چمک پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ گھر آ کر بیوی کو بتایا کہ آج مجھے کھیت سے ایک پتھر ملا ہے۔ بیوی نے کہا ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے کہ اس کو بازار میں جا کر فروخت کر دیں اور جو رقم ملے اس سے گھر کے حالات کچھ سازگار ہو جائیں گے۔ کسان بازار میں فروخت کرنے کے لیے گیا۔ دکان دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ پتھر بہت قیمتی ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، لہٰذا کسی بڑے تاجر کے پاس جا کر پتہ کر لو۔ وہاں سے بھی نا امیدی ہوئی، بڑے تاجر اس کی قیمت نہیں لگا سکے، حتیٰ کہ وزراء بھی اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ آخر یہ معاملہ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی بادشاہ کو چمکتا ہوا پتھر پسند آیا، لہٰذا وہ اس کو ہر صورت میں خریدنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے وزیروں سے کہا کہ اس کو ہم خرید کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم نے اس کی قیمت کل شام تک نہ لگائی تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ ہر کسی کو اپنی جان پیاری تھی۔ آخر انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا اس کسان کو کچھ وقت دیا جائے اور یہ شاہی خزانے سے جتنی دولت چاہے اٹھا سکتا ہے اس مقرر وقت میں اٹھا لے، اس سے زیادہ وقت یہ کسان محل میں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ وقت مقررہ پر شاہی خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور یہ کسان کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ایک کمرے میں چاندی کے زیورات کو دیکھا تو دل میں بہت خوش ہونے لگا۔ اس کی نظر دوسرے دروازے پر پڑی اور کہنے لگا دیکھوں تو صحیح آگے کیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس میں سونے کے زیورات تھے۔ کسان کو اور خوشی ہوئی، ابھی خوشی کے لمحات سے مسرور ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اور دروازے پہ پڑی تو یہ سوچ کر کہ یہاں تو یہ ہے، نہ جانے آگے کیا ہوگا، اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر اس کو ہیرے جواہرات کو دیکھنے کا موقع ملا اور خود کو بڑا خوش قسمت تصور کرنے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظر چوتھے دروازے پہ پڑی اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھا کہ بادشاہ سلامت کا تخت نظر آیا۔ تخت کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور دل میں کہنے لگا آج میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں بادشاہ کے تخت پر بیٹھا تھا۔ جب تخت پر بیٹھا تو اس کی طبیعت کو کچھ سکون ملا اور سوچنے لگا کہ میرے پاس وقت بھی بہت ہے، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ اور اس طرح یہ بیچارہ کسان بادشاہ کے تخت پر لیٹ گیا اور ایسا لیٹا کہ لیٹ ہی گیا۔ جب دربان نے دیکھا کہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، کسان باہر کیوں نہیں نکلا، لہٰذا دربان اندر گئے۔ وہ کسان آرام سے سو رہا تھا، اس نے جگا کر سونے کے زیورات والے کمرے میں بھیج دیا، چاہتا تھا کہ اس میں سے کچھ زیورات اٹھائے، لیکن اس کمرے کے دربانوں نے کوئی چیز اٹھائے بغیر اس کو پچھلے دروازے میں دھکیل دیا۔ جب وہاں سے کسی چیز کو اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی جھڑک کر پہلے کمرے میں بھیج دیا۔ سب کمروں کے دربانوں نے یہی سلوک کیا اور اس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ملا، اور سارے راستے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا کہ اے کاش میں خواب غفلت کی نیند نہ سویا ہوتا۔ پس حضرت انسان کو بھی اللہ نے 3 طرح کی زندگی دی ہے، ایک ہے انسان کا بچپن، دوسری انسان کی جوانی اور تیسری بڑھاپا۔ حضرت انسان کا بچپن چاندی کی مثل ہے، جوانی سونے کی مثل ہے اور بڑھاپے
ہیرے جواہرات کی مثل ہے۔ اگر کسی انسان نے ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا اور خواب غفلت میں سویا رہا تو کسان کی مانند اس کو سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ نہ بچپن میں کچھ کمایا، نہ ہی جوانی میں آخرت کے لیے کچھ جمع کیا، اور بڑھاپے جیسی نعمت کو بھی ضائع کر دیا اور ساری زندگی خواب غفلت میں گزار دی۔ جب عذاب خداوندی کو دیکھے گا تو بے ساختہ انسان پکار اٹھے گا، کاش دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دے، اور پھر روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن یہ خدا کا فیصلہ ہے، آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہے، عمل کا نہیں ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 میں ارشاد رب العزت ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ گئی تو کہنے لگا کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک اعمال انجام دوں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے، لہٰذا مرنے کے بعد کا پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ آج ہی ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے تاکہ قیامت کے دن خالق کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مومن کی روح آسانی سے قبض کرنے کی سفارش۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے شیعوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ خدا کی قسم، تمہارے اعمال خدا قبول کرتا ہے اور تم کو بخش دیتا ہے۔ جس وقت مومن کی جان اس کے حلق تک پہنچتی ہے، شاد و خرم ہوتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے، اور جب اس کی جانکنی کا عالم ہوتا ہے تو جناب رسول خدا اور امیر المومنین اور جبرائیل اور ملک الموت اس کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب امیر اس کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ شخص ہم اہل بیت کو دوست رکھتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ یہ خدا، رسول اور ان کے اہل بیت کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا تم اس کو دوست رکھو۔ جبرائیل ملک الموت سے کہتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول اور ان کے اہل بیت کو دوست رکھتا تھا، لہٰذا تم بھی اس کو دوست رکھو اور اس کے ساتھ لطف و مہربانی کرو۔ اس وقت ملک الموت اس کے نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا، کیا تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اس چیز کو حاصل کیا جس کے سبب سے خدا کے عذاب سے آزاد اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو گئے اور خدا کی عصمت کبریٰ تمہیں حاصل ہو گئی؟ وہ مومن کہتا ہے کہ ہاں۔ ملک الموت پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ یہ سن کر ملک الموت کہتا ہے، تم نے سچ کہا، تم جن چیزوں سے ڈرتے تھے خدا نے ان سے تم کو امان دے دی، اور جن چیزوں کی امید رکھتے تھے وہ تم کو مل گئیں، لہٰذا تم کو سلف صالح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ذریت علی و فاطمہ و حسن و حسین اور ائمہ طاہرین کی رفاقت کی خوشخبری ہو۔ پھر اللہ اس مومن کی جان نہایت نرمی اور آسانی سے قبض کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے کفن اور حنوط بہشت لاتے ہیں۔ حنوط کافور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے، اور بہشت کا ایک زرد حلہ اس کو پہناتے ہیں، اور جب لوگ اس کو قبر میں پہنچاتے ہیں تو بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جس سے بہشت کی خوشبو اور پھول اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ایک ماہ کی مسافت تک قبر کو کشادہ کر دیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ سوتے رہو جس طرح داماد اپنے کمرے میں سوتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم کو اس پروردگار کی جنت نعیم اور پھولوں اور خوشبوؤں کی خوشخبری ہو۔ پھر وہ مومن جنت کے باغوں میں حضرت محمد آل محمد کی زیارت کرتا ہے اور ان کے ساتھ وہ طعام کھاتا ہے اور جو وہ حضرات کھاتے ہیں، اور ان کی مجلسوں میں سے گفتگو کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ جب حضرت ظاہر ہوں گے تو خداوند متعال اس کو مابوس فرمائیں گے، اور طلبی یعنی لبیک لبیک کہتا ہوا ان کے ساتھ ہوگا۔ قبر میں منکر ولایت علی علیہ السلام کا انجام۔ علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم جناب مرزا علی آقا قاضی قدس سرا نے ایک موقع بیان کیا، ایک واقعہ بیان کیا کہ نجف اشرف میں ہمارے گھر کے قریب ایک ترک اہل سنت خاندان کی ایک لڑکی کی والدہ فوت ہو گئی۔ یہ لڑکی اپنی ماں کی موت پر بہت بے قرار تھی اور چیخ چیخ کر نالہ اور فریاد کر رہی تھی۔ یہ اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ قبرستان تک اس انداز میں گریہ کر رہی تھی کہ جنازے میں موجود تمام لوگ اس کی وجہ سے بے ساختہ گریہ کر رہے تھے۔ جب اس کی ماں کی لاش قبر میں رکھ دی تو لڑکی نے چیخ کر کہا، میں اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حاضرین نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر زبردستی سے اس کی ماں سے جدا کیا گیا تو عین ممکن ہے وہ اپنی جانی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ اسے
اس کی ماں کے ساتھ قبر میں لٹا دیا جائے اور قبر کو مٹی سے بند نہ کیا جائے بلکہ اسے لکڑی کے تختوں سے اس طرح ڈھانپ دیا جائے کہ لڑکی کو سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو اور اگر باہر آنا چاہے تو آسانی سے نکل آئے۔ لڑکی نے وہ رات اپنی ماں کے ساتھ گزاری۔ جب اگلے دن لوگوں نے آ کر لڑکی کو دیکھنے کے لیے قبر سے تختے ہٹائے تو کیا دیکھا کہ لڑکی کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے جواب دیا رات میں اپنی ماں کی لاش کے ساتھ قبر میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آ کر کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ ایک اور محترم ہستی بھی ان فرشتوں کے درمیان کھڑی ہوئی۔ ان دونوں فرشتوں نے میری ماں سے اس کے عقائد کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے۔ انہوں نے توحید کے بارے میں سوال کیے تو میری ماں نے صحیح جواب دیا اور نبوت کے بارے میں پوچھا تو اس کا بھی درست جواب دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ اس پر محترم ہستی نے جو ان فرشتوں کے درمیان تشریف فرما تھی فرمایا میں اس کا امام نہیں ہوں۔ یہ سن کر ان 2 فرشتوں نے میری ماں کے سر پر اتنا زوردار گرز مارا کہ اس کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس خوفناک اور بھیانک منظر کو دیکھ کر میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ علامہ قاضی مرحوم بیان کرتے ہیں اس لڑکی کے پورے خاندان کا تعلق اہل سنت سے تھا۔ ان پر اس واقعے کا بہت اثر ہوا اور ان سب نے مذہب حقہ کو قبول کر لیا۔ کیونکہ یہ واقعہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری پر مکمل طور پر صادق آتا تھا، لہٰذا اس لڑکی نے ان سب سے پہلے مذہب حقہ کو قبول کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا علی ہدایت کا دروازہ ہے، جس نے ان کی مخالفت کی وہ کافر ہے اور جس نے ان کا انکار کیا اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔